کیا آپ نے کبھی ایسی خوشبو کو محسوس کیا ہے جو صرف ناک تک محدود نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے؟ ایسی خوشبو جو آپ کو وقت میں پیچھے لے جائے، کسی پرانی یاد، کسی خاندانی دعوت یا کسی خاص لمحے کی طرف۔ سوچئے، ایک گرم دیگ، آہستہ آہستہ اٹھتی ہوئی بھاپ، اور اس کے ساتھ مسالوں کی مہک جو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ خوشبو جسے پہچاننے کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دل فوراً کہتا ہے بریانی بن رہی ہے۔ ایک ایسا پروگرام جہاں پر ہم کھانوں کے ذائقے کے ساتھ ساتھ ان کی کہانی، تاریخ اور جذبات کو بھی دریافت کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام کھانوں کی کہانی۔ میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم اور آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2۔ آج کی قسط میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کھانے کی جو صرف پلیٹ میں ہی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں، روایتوں اور یادوں میں بستا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بریانی کی۔ بات کر لیتے ہیں بریانی کی تاریخ، وقت کا سفر۔ بریانی کی کہانی کسی ایک جگہ سے شروع ہو کر سیدھی ہماری پلیٹ تک نہیں پہنچتی۔ یہ ایک طویل سفر ہے، تہذیبوں، سلطنت اور ثقافتوں سے گزرتا ہوا۔ اس کی جڑیں ہمیں ایران اور وسطی ایشیا کی قدیم روایات میں ملتی ہیں، جہاں چاول اور گوشت کو ایک ساتھ پکانے کا تصور موجود تھا۔ لیکن جب یہ روایات برصغیر میں پہنچی تو یہاں کے مسالوں، موسم اور ذوق نے اسے مکمل طور پر بدل دیا۔ مغل دور میں بریانی کو ایک شاہی مقام حاصل ہوا۔ بادشاہوں کے باورچی خانے صرف کھانا بنانے کی جگہ نہیں تھے بلکہ ذائقوں کی تخلیق کا مرکز تھے۔ لفظ بریانی فارسی لفظ بریاں سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بھونا ہوا۔ یہ نام ہی اس کے بنیادی طریقہ کار کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دلچسپ روایت کے مطابق ملکہ ممتاز محل نے فوجیوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسا کھانا تیار کروانے کی ہدایت دی جو مکمل غذائیت رکھتا ہو۔ یوں گوشت، چاول اور مسالوں کا ایک امتزاج ایک مکمل غذا کے طور پر سامنے آیا۔ بات کر لیتے ہیں بریانی کی اقسام کی۔ ہر شہر کی اپنی پہچان۔ بریانی ایک ہے لیکن اس کے انداز بے شمار ہے، جس میں کچی اور پکی بریانی کا تصور پایا جاتا ہے اور دم دینے کا طریقہ اسے منفرد بناتا ہے۔ حیدرآبادی بریانی، جسے نفاست اور ہلکے مسالوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لکھنوی بریانی، جس میں مرچوں کی تیزی اور دہی کی کھٹاس اور آلو کا استعمال اس سے خاص شناخت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں سندھی بریانی۔ ایک بریانی جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی تیز خوشبو اور بھرپور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے، اسے کہتے ہیں کراچی بریانی۔ بریانی صرف ایک کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل تجربہ ہے۔ بریانی کو سمجھنے کے لیے صرف اسے دیکھنا یا چکھنا کافی نہیں، اسے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ سوچئے، جب ایک دیگ کا ڈھکن آہستہ سے اٹھتا ہے تو بھاپ کے ساتھ ایک خوشبو کا بادل سا فضا میں پھیل جاتا ہے۔ وہ خوشبو جس میں زعفران کی ہلکی سی مہک، الائچی، دار چینی کی نرمی اور تلی ہوئی پیاز کی مٹھاس شامل ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کھانے کی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو آپ کے حواس کو فوراً بیدار کر دیتا ہے۔ چاول کے لمبے دانے الگ الگ اور نرم ہوتے ہیں، ہر دانہ اپنی جگہ مکمل لیکن مجموعی طور پر ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ ان چاولوں کے درمیان گوشت کے نرم اور رسیلے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں جو مسالوں کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ پہلا نوالا لیتے ہیں تو ذائقے پر کئی پرتیں ایک ساتھ محسوس ہوتی ہیں، جب کسی مٹھاس، پھر مسالوں کی گرمی اور آخر میں مرچوں کی ہلکی سی تیزی۔ یہی وہ توازن ہے جو بریانی کو صرف ایک کھانا نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک مکمل تجربہ بنا دیتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بریانی کے اجزاء کی۔ بریانی کی اصل خوبصورتی اس کے تازہ مگر متوازن اجزاء میں ہے۔ باسمتی چاول جو اپنی خوشبو اور لمبائی کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، گوشت جو کہ اچھی طرح مسالوں میں میرینیٹ کیا جاتا ہے، دہی جو ذائقے میں نرمی اور توازن پیدا کرتا ہے، لہسن، ادرک، ہری مرچیں جو ذائقے کو گہرائی دیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں ہمارے اہم مسالے، الائچی، لونگ، دار چینی، زیرہ، تیز پات، جو بریانی کو اس کی مخصوص خوشبو اور شناخت دیتے ہیں۔ لیکن ان سب تمام اجزاء کے باوجود بریانی کا اصل راز صرف اس کے مسالوں میں نہیں بلکہ اس کے پکانے کے طریقے میں ہے۔ یہاں سب سے اہم مرحلہ دراصل دم ہے۔ دم ایک ایسا عمل ہے جس میں چاول اور گوشت کو ہلکی آنچ پر
بند برتن میں پکنے دیا جاتا ہے۔ اس دوران بھاپ اندر ہی اندر گردش کرتی ہے اور تمام ذائقے ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ جلد بازی بریانی کو خراب کر سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت اسے بہترین بنا دیتا ہے۔ کچھ روایتی طریقوں میں زعفران کو دودھ میں ملا کر چاولوں پر ڈالا جاتا ہے تاکہ رنگ اور خوشبو میں اضافہ ہو۔ کچھ جگہوں پر کیوڑے اور گلاب کا عرق بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے طریقے اور راز بریانی کو ہر گھر میں مختلف اور منفرد بناتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں بریانی کے ثقافتی رشتے کی۔ پاکستان میں بریانی صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت ہے۔ یہ ہمارے سماجی رویوں، خوشیوں اور اجتماعات میں ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ سوچئے، جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس کھانے کا ذکر ہوتا ہے وہ اکثر بریانی ہی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی دیگیں، ان کے گرد جمع لوگ اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں تک پہنچنے والا ذائقہ۔ یہ منظر صرف کھانے کا نہیں بلکہ ایک اجتماعی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ بریانی ان مواقعوں پر پیش کی جاتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ کے ذائقے کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ عید کا دن ہو یا کسی دعوت کی محفل، بریانی کی اکثر دسترخوان بریانی اکثر دسترخوان کی شان ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی کسی بھی تقریب کو مکمل کر دیتی ہے۔ دفاتر میں اگر کوئی خاص موقع ہو، سالگرہ ہو یا کوئی کامیابی ہو تو فوری طور پر بریانی کا آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے جو رسمی اور غیر رسمی دونوں مواقعوں پر اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ بریانی کی یہی خاصیت اسے صرف ایک ڈش نہیں رہنے دیتی بلکہ لوگوں کے درمیان ایک پل بنا دیتی ہے۔ بریانی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو قریب لاتی ہے۔ ایک بڑی دیگ کے گرد بیٹھے لوگ، مختلف عمر، مختلف پس منظر اور ایک ہی ذائقے سے جڑے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں گفتگو شروع ہوتی ہے، ہنسی بانٹی جاتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانا صرف جسمانی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام، بلکہ ایک جذباتی اور سماجی عمل بھی ہے، اور بریانی اس عمل کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائی گئی بریانی، کبھی خاندان کے ساتھ کسی خاص موقع پر کھایا گیا کھانا، یہ سب یادیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ بریانی ان یادوں کو ذائقہ دیتی ہے، ایک ایسا ذائقہ جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں بریانی کی پہچان اور شہرت کی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بریانی کو الگ الگ انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور ہر شہر اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ کراچی کو بریانی کا مرکز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کی گلیوں میں بریانی صرف ایک کھانا نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ بنز روڈ، صدر اور طارق روڈ جیسے علاقے بریانی کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ کراچی کی بریانی اپنی تیزی، مسالوں کی شدت اور خوشبو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں ہر ہوٹل کی بریانی کا اپنا ایک الگ ذائقہ اور انداز ہوتا ہے۔ حیدرآباد کی سندھی بریانی بھی اپنی الگ پہچان رکھتی ہے، جس میں دہی، آلو اور مسالوں کا استعمال ایک منفرد ذائقہ دیتا ہے جو کراچی بریانی سے مختلف لیکن اتنا ہی مقبول ہے۔ لاہور میں بھی بریانی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کے فوڈ سٹریٹس، ریسٹورنٹس بریانی کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، جہاں روایت اور جدید ذائقے کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ تمام شہر بریانی کو صرف ایک کھانے کے طور پر نہیں بلکہ ایک تجربے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں سامعین بریانی اور ہماری شناخت کے حوالے سے۔ بریانی ہمارے دسترخوان تک محدود نہیں بلکہ ہماری شناخت کا بھی حصہ ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جہاں بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی وطن کی یاد کے طور پر اسے یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے بریانی صرف ایک ڈش نہیں بلکہ اپنے گھر، اپنی زبان اور اپنی ثقافت سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے ملک میں بیٹھ کر بریانی کھاتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ اپنی جڑوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریانی کو اکثر کمفرٹ فوڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا کھانا جو نہ صرف پیٹ کو بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ سامعین، جب ہم بریانی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ڈش کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم دراصل ایک احساس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہماری یادوں میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں۔ بریانی انہی کھانوں میں سے ایک ہے۔ کسی کے لیے یہ بچپن کی وہ شام ہے جب گھر میں اچانک مہمان آ گئے تھے، کسی کے لیے وہ یونیورسٹی کا وقت جب دوستوں کے ساتھ ایک پلیٹ بریانی شیئر کی گئی، اور کسی کے لیے وہ لمحہ جب
گھر سے دور رہ کر پہلی بار کسی ہوٹل میں بریانی کھائی گئی اور دل کو گھر کی یاد آ گئی۔ بریانی نہ صرف ذائقہ دیتی ہے بلکہ ایک جذباتی تعلق بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے ماضی، روایات اور ہمارے لوگوں سے جوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریانی ایک کھانا نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت بن چکی ہے۔ بریانی کی سب سے بڑی خاصیت اس کا توازن ہے، ذائقے کا، خوشبو کا، احساس کا۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے جس کا ہر عنصر اپنی جگہ اہم ہے۔ چاول، گوشت، مسالے اور پکانے کا طریقہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بریانی کا اصل حسن اس کی سادگی میں ہے۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے جو عام اجزاء سے بن کر غیر معمولی بن جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بریانی ہر طبقے، ہر عمر اور ہر علاقے کے لوگوں میں یکساں مقبول ہے۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے جو امیر اور غریب، شہر اور گاؤں سب کو ایک پلیٹ کے گرد جمع کر دیتا ہے۔ سامعین، آج کی قسط میں ہم نے بریانی کو ایک کہانی کے طور پر دیکھا۔ سامعین، آج ہم نے اس کی تاریخ، ذائقے، اس کی ثقافت اور اس کے سماجی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی میں سب سے یادگار بریانی کون سی ہے؟ کیا وہ کسی شادی کی دعوت میں کھائی گئی تھی، یا کسی دوست کے ساتھ شیئر کی گئی پلیٹ، یا پھر گھر میں بنی ہوئی وہ خاص بریانی جس کا ذائقہ آج بھی آپ کو یاد ہے؟ اپنی رائے، اپنی یادیں اور اپنے تجربات ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے نہاری کی۔ سوچئے، صبح کا وقت ہو، گلیاں ابھی خاموش ہوں، دیگ میں آہستہ آہستہ پک رہا ہے گاڑھا مسالے دار شوربہ، ایک ایسا کھانا جس کی تیاری میں وقت، صبر اور مہارت درکار ہوتی ہے، لیکن جب یہ تیار ہوتا ہے تو ہر نوالا ایک بھرپور تجربہ بن جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے نہاری کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اس کے منفرد ذائقے کے حوالے سے اور اس کی ثقافتی اہمیت کے حوالے سے۔ میں ہوں اریبہ سلیم اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کھانوں کی کہانی، صرف رفا FM 102.2 پر۔ اجازت دیجیے، خوش رہیے، اپنے ذائقوں، یادوں اور اپنی روایات سے جڑے رہیے۔